بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قوم کتابیں سڑک پر رکھ کر بیچے اور جوتیاں جو ہے وہ شیشے میں رکھ کر بیچے، یقیناً اس قوم کو جوتیوں کی کمی ہے۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے کتاب بینی۔ ایک سوال ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں سے آگے کیوں ہیں، وہ ہر چیز میں ایڈوانس کیوں ہیں، دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں ان کا سالانہ جو مطالعے کا ٹائم بنتا ہے اوسطاً یہودیوں کا وہ 37 دن بنتا ہے، اور مسلمانوں کا جو ہے اوسطاً جو سالانہ ٹائم مطالعے کا بنتا ہے وہ صرف 10 گھنٹے بنتا ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے یہود و نصارہ جو ہیں وہ آج کے دور میں مسلمانوں سے دنیاوی نظام میں سسٹم میں معاشی طور پر مضبوط نظر آتے ہیں۔ تو کتاب سے دوری جو ہے اس نے مسلمان کو جو ہے وہ زوال کا شکار کیا ہے، اور کتاب سے محبت جو ہے اس وجہ سے آج کفار جو ہیں وہ دنیا پر غلبہ پائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسی ہستی نے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو حکمت والا ہے، جو دنائی والا ہے، تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس نے 1,24,000 انبیاء بنائے اور سب میں جو سردار بنائے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے، تو ان کو قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات کتاب عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ یعنی اللہ نے جو اپنے محبوب چنے 1,24,000 انبیاء میں ان کو جو تحفے دیے ہیں وہ کتابی شکل میں دیے ہیں۔ اور بدقسمتی سے مسلمان آج کے دور میں سب سے زیادہ جس کتاب سے دور ہے اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ الہی تیرے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو کتاب سے دوری جو ہے وہ ہمارے زوال کا سبب بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو کتاب تحفہ دیں، یہ بہترین تحفہ ہے۔ جیسے ایک روایت شہد کی بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے دوست کو شہد تحفے میں دیں، ایک روایت جو ہے وہ خوشبو کی ملتی ہے، ایسے ہی ایک روایت جو ہے وہ کتاب ہدیہ کرنے کے بارے میں ملتی ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے لیے ورثے میں کتابیں چھوڑ جاؤ جس میں تاریخی اور حدیث کا جو ہے علم ہو، تاکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ علم محفوظ ہو سکے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جی کتاب بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہت اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پر جی ایک کتاب ہے 1,000 روپے کی مل رہی ہے۔ تو اب میرا ان دوستوں سے سوال ہے کہ 2,000 افراد جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے ایک پیزا آرڈر کیا ہے، اور 1,000-1,200 روپے کا پیزا ہے، وہ کھایا، ڈکار مارا، اور صبح اس کا جو بھی ہے اثر ختم ہو گیا۔ لیکن ایک کتاب جو 1,000 روپے کی خریدی گئی ہے اسے اگر 1,000 افراد بھی پڑھ لیتے ہیں تو کتاب ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، انسان کی روح کی پیاس بجھتی ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کا قول ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دولت کا بھوکا اور دوسرا علم کا بھوکا۔ اور امام علی علیہ السلام کا یہ بھی قول ہے کہ 2 حالتوں میں رہنا وگرنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، یا تو عالم بن کے رہنا، یا تو آپ اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ کو ظاہری زندگی گزارنے کے لیے جو بھی معاشی اور معاشرتی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، اس میں آپ کو مکمل سوجھ بوجھ آ جائے، جیسے کوئی انسان درجہ اجتہاد پر فائز ہو جاتا ہے، یا پھر طالب علم بن کے رہنا۔ یعنی
یا اتنا علم پڑھو کہ تم عالم بن جاؤ، یا پھر طالب علم بن کے رہنا۔ اگر تم نے کوئی تیسری صورت اختیار کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو امام واضح فرما رہے ہیں کہ علم سے دوری جو ہے وہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں لاتی، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کی تعمیر کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی سیرت پڑھ لیتے ہیں، اور جب انسان کسی کو پڑھتا ہے تو پھر اس کی کامیاب زندگی سے کچھ سیکھتا ہے، اور جب انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر ہی عمل کرتا ہے، پھر ہی وہ اپنی جو ہے ظاہری اور باطنی تعمیر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، انسان کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد مل جاتا ہے۔ جب انسان نے سیرت رسول خدا کا مطالعہ کیا، اب اس کو اپنی زندگی کا کوئی راستہ مل گیا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے آقا جو تھے وہ بات کیسے کرتے تھے، میں نے ان سے دیکھ کر بات ایسے کرنی ہے۔ ان کا مزاج کیسا تھا، میں نے اپنا مزاج جو ہے اب معاشرے میں ایسا بنانا ہے۔ ان کا اخلاق کیسا تھا، میں نے ان کے جیسا اخلاق جو ہے بنانا ہے۔ ان کی عبادات کیسی تھی، میں نے اب ان کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے عبادات کی طرف جو ہے مائل ہونا ہے۔ تو کتاب سے انسان کی روح کی پیاس بجھتی ہے۔ دیکھیں جیسے پیٹ کو کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی، انسان کے حلق کو تر رکھنے کے لیے پانی چاہیے، ایسے ہی روح کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری جسم کی جو پیاس ہے وہ کھانے سے بجھتی ہے، اور روح کی پیاس جو ہے وہ سوالوں کے جواب ملنے سے بجھتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو یقیناً ان کے جوابات جو ہیں وہ مطالعے سے ملیں گے، اور جب ان کے جوابات ملیں گے تو آپ کی روح کو تقویت ملے گی، اور جب روح کو تقویت ملے گی تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو تب ہی آپ کامیابی کا سفر شروع کر سکیں گے۔ یعنی کہ مطالعے سے انسان جو ہے وہ چکنا ہو جاتا ہے، سست نہیں رہتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اس کی سوچ سے ہے، وہ اس کی فکر سے ہے۔ جو انسان جیسا سوچتا ہے وہ اسی منزل پہ کھڑا ہوا ہے۔ اور جو لکھاری حضرات ہیں جنہوں نے پوری زندگی لکھا، یقیناً وہ کتاب کی اہمیت سے واقف تھے۔ تو بہت سے ایسے افراد ہیں جو جیل میں قید رہے، اور ان کو سزائے موت ہو گئی، یا بادشاہ نے حکم دے دیا آپ کو اتنی دیر کے بعد پھانسی لگایا جائے گا، تو مہلت کے دوران انہوں نے کچھ اور نہیں مانگا، انہوں نے کہا ہمیں بس کاغذ قلم دے دے، ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں۔ تو مرنے سے پہلے جو مہلت ملتی تھی، جو کتاب کی اہمیت کو سمجھتا تھا وہ کتاب لکھا کرتا تھا۔ اصول کافی پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ قید خانے میں لکھی گئی ہے، بہت سی کتب جو ہیں وہ قید خانے میں لکھی گئی ہیں، اور بہت سی کتب لکھنے پر سابقہ دور میں علماء کو، مورخین کو جو ہے وہ قتل بھی کیا گیا۔ 14ویں صدی میں بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے تحقیقی کتب لکھی، اور کتب لکھنے کے جرم میں جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی کہ یہ کتابیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں اس کے پیچھے خون لگا ہے، اس کے پیچھے زندگیاں برباد ہوئی ہیں، اور آج بدقسمتی سے جو ہے ہم مطالعے سے دور ہیں، ہم کتاب پڑھنے سے دور ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی سرکاری سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر باقاعدہ ٹائم رکھا جائے کہ روزانہ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو ہے تمام جتنے بھی اس سکول کے، کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہوں وہ مطالعہ کریں گے۔ اور جہاں پر دوسرے پیپر لیے جاتے ہیں، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف موضوعات پر جو ہے ایک پیپر تاریخ کے مطالعے کا بھی ہونا چاہیے، اور اس کو بھی جو لازمی پیپر ہے ان میں شامل کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ اہم کردار ادا کریں، وہ بچوں کو
کتاب پڑھنے کی طرف جو ہے راغب کریں. اور ایسے ہونا چاہیے کہ جب ایک سٹوڈنٹ جو ہے یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہو تو وہ خود جو ہے 1-2 کتابیں لکھ چکا ہو. جب وہ خود کتابیں لکھے گا تو اس کو دیکھ کر دوسروں میں بھی شوق پیدا ہوگا. اس طریقے سے جب کتابیں لکھنے کا شوق پیدا ہوگا تو یقیناً کتاب لکھنے والا بھی مطالعہ کرے گا. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ لوگوں میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کر سکتے ہیں. بس اس موضوع پر آخری گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ خدا را فضول ٹائم ضائع کرنے کی بجائے جو ہے آپ اپنا ٹائم مطالعے میں گزارا کریں. اس سے آپ کی روح تعمیر ہونے والی ہے. اس سے آپ کی جو فکر ہے وہ بہتر ہونے والی ہے. اس سے آپ پستی سے بلندی کی طرف جانے والے ہیں. اس سے آپ ناکامی سے کامیابی کی طرف جانے والے ہیں. کتاب پڑھنے سے آپ جہالت سے روشنی کی طرف جانے والے ہیں. آپ اندھیرے سے نور کی طرف جانے والے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا جو بہترین دوست ہے وہ کتاب بنا لیں. اور قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے. تو اس کے بارے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کمرہ ہو وہاں پر ایک قرآن ہو, مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ملے تو مجھ سے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. میں آخری دم تک قرآن مجید کو سینے سے لگا کر اپنی زندگی گزار دوں گا. تو خدا را مطالعہ شروع کیجئے. اور سب سے زیادہ مطالعہ جس چیز کا کرنا ہے وہ سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اور اس پر آپ عمل کر کے جو ہے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو جو ہے وہ مطالعے کا شوق پیدا فرمائے اور اپنی روح کی پیاس جو ہے وہ مطالعے کے ذریعے سے بجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو جو ہے تحفے کے طور پر کتابیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.